یہ کہتے ہیں جب کسی کے گھر میں میت پڑی ہوتی تو کیا ڈھول بجاؤ گے؟ ہے یہ سوال کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں کہ بھائی اگر تمہارے گھر میں میت پڑی ہوگی تو کیا ڈھول بجاؤ گے؟ تو اس سے پوچھو کہ خواجہ غریب نواز کا جو وصال ہوا تھا، جو وفات ہوئی تھی، وہ 6 رجب کو ہوئی تھی، پھر 6 رجب کو ڈھولک کیوں بج رہی ہے؟ بات سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی ہے؟ تو کمینے وہاں تو ڈھولک بجوانے پہ کچھ نہیں کہتے اور جھومیں گے جا کے. ہے یہ سچائی ہے نہیں ہے کہ ہم حسین علیہ السلام کے لیے اگر ڈھول بجاتے ہیں تو یہ پہلے نمبر پہ تو یہ خوشی کا ڈھول نہیں ہوتا، اعلان کرنے کا ڈھول ہوتا ہے. ٹھیک ہے، پہلی چیز. آپ یہ بتائیے جتنے لوگ ہم بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی سلسلے میں مرید ہوگا، اور اگر مرید نہیں بھی ہوگا، بڑے غور سے سمجھ لیجیے گا، اگر کوئی انسان کسی سلسلے میں مرید نہیں بھی ہوگا تو ظاہر ہے ایسا نہیں ہوگا کہ خواجہ غریب نواز کو نہ مانتا ہو، ایسا نہیں ہوگا کہ بڑے پیر صاحب کو نہ مانتا ہو، ایسا نہیں ہوگا کہ صابر کلیری کو نہ مانتا ہو، ایسا نہ ہوگا کہ اشرف جہانگیر سمنانی کو نہ مانتا ہو، ایسا نہ ہوگا کہ وارث پاک اعظم اللہ ذکرہ کو نہ مانتا. اب میں کس کی بات کر رہا ہوں؟ میں اوروں کی بات نہیں کر رہا، میں اپنی بات کر رہا ہوں. ہے کوئی ایسا ہم میں؟ ہم اپنے آپ کو سنی کہتے ہیں اور ٹناٹن سنی کہتے ہیں، تو آپ بتائیے یا تو ہم کسی نہ کسی سلسلے میں مرید ہیں یا نہیں ہیں؟ اور اگر ہم مرید نہیں ہیں تو آپ لوگ اتنے بیٹھے ہیں، بتائیے خواجہ غریب نواز کو بزرگ مانتے ہیں یا نہیں؟ ان کے مزار پہ حاضری دینے جاتے ہیں یا نہیں؟ بڑے پیر صاحب کو ہم لوگ مانتے ہیں یا نہیں؟ کسی نہ کسی بزرگ سے ہم جڑے ہوئے ہیں یا نہیں؟ اسی لیے میں اپنے ختم میں کہتا ہوں برادران اسلام و طریقت. ٹھیک ہے، اب ذرا سا غور سے سمجھ لیں جو میں مسئلہ بتانا جا رہا ہوں اور اسے رٹ لیں. میں بہت بڑی بڑی باتیں نہیں کرتا، میں بہت چھوٹی چھوٹی باتیں بتاتا ہوں اور اسے آپ سمجھ لیجیے. اور آپ بہت اچھا سمجھتے ہیں، بہت اچھا آپ جانتے ہیں، لیکن یہ جو سامنے والا مخالف ہے اس سے ہم اس کا جواب کیسے دیں گے، اس کی ہم بات کیسے رد کریں؟ تو ہمیں صاف معلوم ہے کہ یہ 22,000 کا یزیدیوں کا لشکر ہے اور 72 ہم قربانی دینے والے ہیں. ہے یہ سچائی؟ تو یہ 22,000 تو ہمارے مقابلے پہ ہمیشہ رہیں گے، چونکہ ہم ماننے والے امام حسین علیہ السلام کے ہیں. یزید کے ماننے والے ہمیشہ، جب رسول اللہ موجود تھے بظاہر، آج بھی موجود ہیں حیات ہیں، آپ یہ بتائیے اس وقت کتنے لوگوں نے کلمہ پڑھا تھا؟ کتنے سے مسلمان ہوئے تھے؟ بہت کم تعداد میں ہوئے تھے. تو ہمیشہ یاد رکھیے کہ باطل کی تو تعداد بڑھی بھی ہے، ہمیشہ بڑھی بھی رہے گی، حق کی تعداد ہمیشہ کم ہوتی ہے. اور یہی آزمائش ہوتی ہے کہ حق والے ہمیشہ کم ہوتے ہیں اور قربانیاں دے کر اپنے خون سے اپنے لہو سے دین کو سیچتے ہیں. تو 72 کے مقابلے میں 22,000، بات سمجھ میں آ گئی؟ اب دیکھیے، اب ہم سب لوگ، سب خواجہ غریب نواز کے ماننے والے، سب بڑے پیر صاحب کے ماننے والے، سب بزرگوں کے ماننے والے، اب ان میں کچھ کمینے ایسے ہیں اونے پونے، بڑے غور سے سمجھ لیجیے گا. اپنے آپ کو کہے گا کہ میں خواجہ غریب نواز سے تعلق ہے میرا، کوئی کہے گا میرا اشرف جہانگیر سمنانی سے تعلق ہے، کوئی کہے گا میرا صابر پاک سے تعلق ہے، کوئی کہے گا میں تو ان بزرگوں کو سب کو مانتا ہوں، سب میری سر آنکھوں پہ ہیں. اور یہ عام لوگوں کی بات نہیں ہو رہی، یہ جو مسجدوں میں امامت کر رہے ہیں، یہ جو حافظ کہلا رہے ہیں، خطیب کہلا رہے ہیں، ان کی اس خطابت سے کبھی مت گھبرانا. ان سے صرف ایک سوال کرنا، ایک ہی سوال کرنا. یہ کہتے ہیں جب کسی کے گھر میں میت پڑی ہوتی تو کیا ڈھول بجاؤ گے؟ ہے یہ سوال کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں کہ بھائی اگر تمہارے گھر میں میت پڑی ہوگی تو کیا ڈھول بجاؤ گے؟ تو اس سے پوچھو کہ خواجہ غریب نواز کا جو وصال ہوا تھا، جو وفات ہوئی تھی، وہ 6 رجب کو ہوئی تھی، پھر 6 رجب کو ڈھولک کیوں بج رہی ہے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے نہیں آ رہی ہے؟ تو کمینے وہاں تو ڈھولک بجوانے پہ کچھ نہیں کہتے اور جھومیں گے جا کے. ہے یہ سچائی ہے یا نہیں ہے؟ اچھا، عرس کسے کہتے ہیں صاحب؟ عرس ہر ایک میں ہوتا ہے. عرس جو ہوتا ہے کب ہوتا ہے؟ عرس کسی بھی ولی کا برسی پہ، بہت عمدہ. عرس کا مطلب برسی، جو بزرگ ہوتے ہیں ان کی برسی کو عرس کہا جاتا ہے. عرس اس لیے کہا جاتا ہے کہ عرس کے معنی ہے کہ بالکل جس طرح دلہن مطمئن ہو کر سچ کر اپنے باپ کے ہاں سے اپنے شوہر کے ہاں جاتی ہے تو اسے عروس یعنی دلہن کہا جاتا ہے، اور اس کی حفاظت یقینی ہو جاتی ہے دونوں طرف سے. اسی سے یہ لفظ عرس بنا کہ اسی طرح سے اللہ کے جو یہ نیک بندے ہیں، یہ اس طرح سے اللہ کی بارگاہ میں سج دھج کے جاتے ہیں کہ پھر یہ محفوظ ہو جاتا ہے. اللہ انہیں محفوظ فرما لیتا ہے اور ان کی زندگی میں جتنی نیکیاں ہوتی ہیں 70 گنا ہو جاتی ہیں، ان کی طاقت بڑھ جاتی ہے. اور اسی لیے ہر سال ان کے عرس پہ لوگ اکٹھے ہوتے ہیں اور اپنے لیے ایصال ثواب کرتے ہیں اور ان کے حق میں اپنی عقیدتوں کے نذرانے قرآن کی تلاوت کر کر، فاتحہ سورہ فاتحہ پڑھ کر وہ نذرانے پیش کرتے ہیں.
تو اب سمجھ میں آئی بات؟ تو آپ کی سمجھ میں ایک بات یہ آ گئی کہ جب ہم کوئی چشتی ہے، کوئی کسی کا ماننے والا ہے، تو اس کے ہاں جب ڈھولک بج رہی ہے تو کون سی خوشی ہے؟ تو پتہ یہ چلا کہ ہم حسین علیہ السلام کے لیے اگر ڈھول بجاتے ہیں تو یہ پہلے نمبر پہ تو یہ خوشی کا ڈھول نہیں ہوتا، اعلان کرنے کا ڈھول